الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ بے شمار درود و سلام نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جملہ متبعین اصحاب اور صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حیا کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، حیا کے کیا فائدے ہیں، اور حیا کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کی زندگیوں میں ہمیں کیا کیا مثالیں ملتی ہیں، ان مثالوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ جو دین ہے عام طور پر 4 بنیادی امور کو شامل ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و آداب۔ آج ہم ان چاروں میں سے جس پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اخلاق و آداب سے تعلق رکھنے والا، یعنی اخلاق و آداب کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ حیا۔ حیا یہ اخلاق و آداب کی اساس اور اس کی جڑ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کے اندر ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے، ایک اس کا کیریکٹر ہوتا ہے۔
اس دین کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے، اس دین کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی کہا کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ حیا ہے۔ قرہ ابن ایاس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا تذکرہ ہوا، تو کسی نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کے اندر بھی حیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دین کے اندر بھی حیا ہے، اور آپ نے فرمایا بل هو الدین کلو، آپ نے فرمایا بلکہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ حیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا جو ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ حیا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وقال الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ حصے اس کے شعبے ہیں، سب سے افضل ترین حصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنا ہے، اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے، کمتر درجہ جو ہے، وہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، حصہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان اور حیا میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر ایمان ہے تو گویا کہ اس کے اندر حیا ہے، اور اگر ایک انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر حیا نہیں ہے تو ایمان ختم ہو گیا، اور اگر حیا ہے تو گویا کہ ایمان باقی۔ حیا کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ حیا کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو گھٹیا، قبیح، برائی اور بے حیائی کی چیزوں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اپنے اندر ایسی صفت پیدا کر لے جس کے ذریعہ سے ایک انسان اچھے اعمال کو، اچھے اقوال کو، اچھے افعال کو انجام دے۔ اس کا نام ہے حیا میرے۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری حیا ہے اور ایک دوسری حیا ایمانی حیا۔ فطری حیا کیا چیز ہے؟ فطری حیا کہتے ہیں، فطری حیا یہ ایک مرد کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ایک عورت کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے، لڑکیوں کے اندر بھی فطری طور پر حیا پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو قرآن کریم کے اندر مل سکتی ہے۔ سب سے پہلی مثال حضرت آدم اور حوا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو آرام، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت چکھنا، اگر تم چلے گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آئے، شیطان نے بہکایا، بہکاوے میں آ گئے، اس درخت کے قریب اس کا پھل چکھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ صرف جنت ہی سے نہیں نکالا
اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو بھی چھین لیا، یہ ننگے ہو گئے، پھر انہیں شرم آنے لگی، پتا توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا یہ دونوں ننگے ہو گئے، پھر جنت سے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کے فطرت کے اندر بھی حیا رکھی، اس لیے کہ انسان کے اندر بھی فطری طور پر حیا پائی جاتی ہے، لڑکیوں کے اندر بھی حیا پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقرہ لڑکی کے حوالے سے فرمایا کہ باقرہ یعنی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے، اس سے پوچھ لیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے، وہ کیسے کہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ تو ایک کنواری لڑکی کے اندر بھی فطری طور پر حیا پائی جاتی ہے، تو یہ فطری حیا کی بات ہوگی میرے بھائی۔ ایمانی بھی حیا، ایمان کے اندر بھی حیا ہے۔ ایمانی حیا کیا ہے؟ ایمانی حیا کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اندر اللہ کا خوف اس طرح سے پیدا کر لے کہ ہر معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر، اور یہ ایمانی حیا ایک انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوگا جب ایک انسان یہ تصور کرے گا، اپنے ذہن کے اندر یہ بات ہمیشہ رکھے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، سب کچھ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، تم کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس سے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو باریک سے باریک باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر جو وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے اسے بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم تو اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ، جب ہم یہ تصور کریں گے تو اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم بے حیائی کی کوئی چیز اپنے کان سے نہیں سنیں گے، بے حیائی کی کوئی چیز اپنے آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، ہمارے دلوں کے اندر بے حیائی کا خیال نہیں پیدا ہوگا، کسی غلط چیز کا وسوسہ نہیں پیدا ہوگا۔ اب آئیے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہا کہ تم اللہ سے اسی طرح سے حیا کرو جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انا نستحی الحمدللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، اور کون سی حیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس ذاک، میرے صحابہ جو تم حیا کا مطلب سمجھ رہے ہو
وہ حیا کا مطلب نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعى، کہ تم سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تم حفاظت کرو۔ سر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں میرے بھائی؟ یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، دماغ ہے، یہ زبان ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ ایک انسان اپنے دماغ کے اندر کوئی غلط چیز نہ سوچے، اپنی آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، زبان سے کوئی غلط بات نہ کہے، اپنے کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے۔ ہم نے سنا ان تحفظ الراس وما، کہ تم سر اور اس کے آس پاس کی جو چیزیں اس کی تم حفاظت کرو۔ والبطن وما حوى، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی تم حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کرنا یعنی تمہاری اس پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے، جو خوراک جا رہا ہے، وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹ کے آس پاس یہ شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے آس پاس تمہارا یہ دل ہے، تم دل کے اندر کوئی غلط چیز مت سوچو۔ والبطن وما حوى، پھر آپ نے فرمایا وَلِتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، کہ تم موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد جو قبر کے اندر تمہیں جانا ہے اور قبر کے اندر جو تمہیں تکلیفیں ہونے والی ہیں اس کو تم یاد کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا گویا کہ اس نے اس طرح سے اللہ سے حیا کیا جس طرح سے اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا حق۔ یہ ہے حیا کا مطلب۔ ایک دوسری حدیث سعید ابن یزید الانصاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا اسی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح القوم، آپ نے کہا کہ تم اللہ سے ویسے ہی حیا کرو، یہ میری وصیت ہے، نصیحت ہے، جس طرح سے تم اپنے قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے روڈ پہ، اب کوئی اچھا آدمی آ رہا ہے خاندان کا یا سماج کا یا اس کے پڑوس کا، آدمی دیکھ کر کے سگریٹ کو بجھا دیتا، پھینک دیتا، پھر جاتا ہے، شرم محسوس کرنے لگتا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے چھپ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنے سماج کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو اس سے بھی زیادہ کہیں تم اللہ سے حیا کرو۔ تو یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ حیا کے فائدے کیا ہیں؟ حیا کے کئی فائدے۔ ایک انسان کے اندر اگر حیا پائی جاتی ہے تو میرے بھائیوں سمجھیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حیا جو ہے یہ صرف بھلائی کو لاتی ہے، اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا جو ہے یہ صرف خیر ہی خیر لے کر آتی ہے، بھلائی بھلائی لے کر کے آتی ہے۔ تو یہ حیا کا پہلا فائدہ ہے میرے بھائی۔ حیا کا ایک دوسرا بھی فائدہ ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ حیا ایک انسان کے اخلاق کو سدھار دیتی ہے، لیکن اگر ایک انسان کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے تو بے حیائی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو، کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ ولا کان الفحش فی شیء الا شأنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ حیا اس کے اخلاق کو سدھار دیتی ہے، اور جس کے اندر فحش چیز پائی جاتی ہے، بے حیائی کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو بے حیائی جو ہے اس کے اخلاق کو، کردار کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو یہ حیا کا دوسرا فائدہ ہے میرے بھائی کہ اگر حیا ایک انسان کے اندر ہے تو اس کا اخلاق صحیح ہوگا، اس کا کردار صحیح ہوگا۔ حیا کا ایک تیسرا فائدہ
حیا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے میرے بھائی، اور اگر کسی کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اشعث عبد قیس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ نے فرمایا ان فیک لخلقین عظیمین، کہا کہ اے اشعث عبد قیس تمہارے اندر دو بڑی اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یحبہم اللہ، ان دونوں خوبیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو وہ تو بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فوراً پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ دو اخلاقی خوبیاں کون سی ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلم والحیا، ایک تو تمہارے اندر سمجھداری پائی جا رہی ہے، بردباری پائی جا رہی ہے، سوجھ بوجھ تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے اندر حیا پائی جاتی ہے۔ تو یہ حیا کا میرے بھائیوں تیسرا فائدہ، بے حیائی ایک ایسی صفت ہے میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، بے حیائی اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کے اندر بے حیائی پائی جا رہی گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ان اللہ حی و ستیر، اللہ تعالیٰ با حیا ہے اور پردہ والا ہے، وَيُحِبُّ الْحَيَا وَالسِّتْرَ، اور اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اغتسل احدکم فلیستتر، جب تم میں کا کوئی آدمی غسل کرے تو چاہیے کہ پردہ کرے۔ کچھ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھلی جگہوں پر غسل کرتے ہیں، انڈر ویئر پہن کر کے غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے خواتین بھی گزرتی ہیں، گھر میں بھی اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، گھر کی خواتین آتی جاتی رہتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی، یہ غلط ہے۔ مرد کا سطر یہاں تک نہیں کہ ایک انڈر ویئر آدمی پہن کے رکھے، گھٹنے تک کا، ناک سے لے کر گھٹنے تک ہے، اسے چھپا کے رکھنا، کہیں بھی نہیں ظاہر کر سکتا۔ خاص طور سے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دیکھا گیا جو ورکر لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے غسل وغیرہ کرتے رہتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی غسل کرے تو چاہیے کہ اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، پردہ کرے۔ تو یہ تو حیا کے فائدے تھے میرے بھائی۔ اب آئیے ہم کچھ حیا کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حیا یہ اللہ کی صفت ہے میرے بھائی، یعنی اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے اندر بھی حیا پائی جاتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا رفع الرجل الیہ یدیہ یردہما صفرا خائبتین، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اس میں حیا کا تذکرہ آیا کہ اللہ بھی شرم آتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو گویا کہ حیا جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت، حیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا پائی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ حیا پائی جاتی تھی۔ من الادراء فی خدریہ، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ، اب بہت شرمیلے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے، اسی درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کی ازار جو تھی وہ
थोड़ी सी उठी हुई थी, आप लेटे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। आते हैं, वो बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे साहब आते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, वो भी इजाज़त तलब करते हैं, उन्हें भी इजाज़त दी जाती, वो भी आते हैं, बातचीत करते चले जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से लेटे रहते हैं, वही कैफियत रहती है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, वो भी इजाज़त मांगते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाती है। लेकिन उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता है कि उस्मान आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज़ार को सही कर लेते और उठकर बैठ जाते। उसके बाद वो भी आते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी चले जाते हैं। फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे पूछती, कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास अबू बकर आए तो आप उसी तरह से पड़े रहे, आपकी इज़ार भी वैसे थी। हज़रत उमर आए तो भी वही कैफियत थी, लेकिन हज़रत उस्मान आए तो आपने अपनी इज़ार को सही कर लिया और आप उठकर बैठ गए, आपने ऐसा क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे फरिश्ते भी हया करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी हया पाई जाती थी। इसी तरीके से हया खवातीन के अंदर भी पाई जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो खवातीन थी, औरतें थी, वो भी बाहया थी, उनके अंदर हया पाई जाती थी। सहाबियात के अंदर भी हया पाई जाती थी, अज़वाज मुतहरात के अंदर भी हया पाई जाती थी। खवातीन के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 2 लड़कियों का तज़किरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन जाते हैं और एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे होते हैं। 2 लड़कियां बिल्कुल अलग थलग खड़ी रहती हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछते हैं, कहते हैं भाई तुम लोग अलग क्यों खड़ी हो, तुम लोग अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तो वो बच्चियां क्या कहती हैं कि हम मर्दों का इख्तिलात पसंद नहीं करते, ये लोग जब अपनी बकरियों को पानी पिला लेंगे चले जाएंगे, उसके बाद हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बकरियों को पानी पिलाते, उसके बाद वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगते और वो बच्चियां वापस अपने घर जाती हैं और पूरी चीजें बताती हैं। फिर उसके बाद उनके वालिद शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें वापस भेजते, कहते जाओ उनको बुला लाओ। तो उन 2 लड़कियों में से एक लड़की आती, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तहया, उन 2 लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए आती है। अल्लाह ने उसका तज़किरा किया, वो शर्माते हुए, शर्म करते हुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आती और आकर कहती है कि इन्ना अबी यदऊका, मेरे वालिद ने आपको बुलाया है ताकि आपने जो ये हमारी मदद की है, आपकी जो उजरत बनती है आपको दे। देखिए किस तरह से अल्लाह ने उसकी मंजर कशी की कि वो शर्म करते हुए आ रहे हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ कैसे जा रहे हैं, देखिए आगे आगे जा रहे हैं, साथ साथ में नहीं चल के जा रहे हैं। आज कोई औरत आ जाए बुलाने के लिए तो लोग साथ ही साथ में चल के जाएंगे, बाजू में चल के जाएंगे, नहीं, वो इस तरह से नहीं, वो आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे लड़कियां जा रही हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं रास्ता भूल गया तो पत्थर मार देना, कंकरी मार देना, मैं समझ जाऊं किधर जाना। तो अल्लाह ने ये तो कुरान के अंदर किया। इसी तरीके से सहाबियात के सिलसिले में हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की कि जो तकब्बुर के साथ अपनी इज़ार को घसीट कर चलता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ क़यामत के दिन नहीं देखेगा। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा वहां पर मौजूद थी। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतों के कपड़े का क्या हुक्म देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बालिश नीचा कर लें। तो कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम औरतों के पैर नजर आ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ तुम नीचा कर लिया, उससे ज्यादा किया जाता है। देखिए ये कौन, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह, कितनी फिक्र लायक है उनको कि कहीं हमारा पैर ना दिख जाए, किस कदर इनके अंदर हया पाई जा रही। लेकिन आज की खवातीन जो है उनका क्या मामला है?
ان کا تو معاملہ اس کے برعکس سے، پیر تو چھوڑ دیجیے، ان کا سر بھی کھلا نظر آ رہا ہے، ان کا کندھا بھی کھلا نظر آ رہا ہے، اور ان کے پیر بھی کھلے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوتی تھی اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوتی تھی، تو جب مرد حضرات ہمارے سامنے آتے تھے تو چادروں سے ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے، اور جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم کھول لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت عطا ابن ابی رباح جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کیا کہا؟ تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھائیے۔ کہہ رہے ہو دیکھ رہی وہ جو کالی عورت جا رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ عورت آئی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے دو باتیں رکھی۔ آپ نے کہا کہ اگر تو اس پر صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے اس کے بدلے میں، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کر دوں تو میں دعا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو عورت سوچنے لگی، اس نے غور کیا اور سوچی کہ اگر میں صبر کرتی ہوں تو مجھے جنت ملنے والی، اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ سے تو مجھے جنت نہیں ملنے والی۔ تو عورت کہنے لگی ٹھیک ہے میں اس پر صبر کروں گی، لیکن ایک کام ضرور کر دیجیے۔ وہ کیا ہے کہ جب مجھے یہ مرگی کا دورہ آتا ہے تو مجھ سے بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ دعا کر دیں کہ یہ بے پردگی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیے ایک بیمار آدمی جس کو بیماری لائی، اسے پردے کا کتنا خوف، کتنا اس کے اندر حیا پائی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے آج کی خواتین کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اسماء بنت ابی بکر کے سلسلے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح ہوا تو اس وقت ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی غلام نہیں تھا، صرف ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اونٹنی تھی اور ایک گھوڑا تھا۔ تو کہتی کہ میں گھوڑے کو خود چارہ دے دیا کرتی تھی اور اونٹنی پر پانی وغیرہ لاد کر کے لے آیا کرتی تھی، آٹا میں خود گود لیا کرتی تھی، لیکن مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تو انصار کی عورتیں بنا دیا کرتے تھے۔ ہاں، ان کے پاس ایک زمین تھی جو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ کہتی کہ میں وہاں پر جاتی اور وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں چنتی اور پھر لے کر کے آیا کرتی، پیدل چل کر کے آتی تھی۔ وہ کہتی کہ ایک مرتبہ میں آ رہی تھی تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پہچان گئے اور اپنی اونٹنی کو بیٹھانے لگے، کہنے لگے کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، اس پر بیٹھ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں۔ کہتے مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، اور مجھے زبیر کی غیرت یاد آئی، میں نے زبیر کو یاد کیا اور فوراً ان کی غیرت یاد آ گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت والے ہیں۔ یہ صحابیات تھی، اس طرح سے ان کے اندر حیا پائی جاتی۔ اسلام نے بے حیائی، فحاشی، عریانیت کے جتنے بھی راستے ہیں اس کا سد باب کیا، ان تمام چیزوں کے قریب جانے سے روک دیا۔ لیکن آج بے حیائی مختلف طریقوں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ بے حیائی کے پھیلانے کا ایک ذریعہ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو۔ آج دیکھیے جس کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، دیکھیے کیسی کیسی تصویریں آتی، کس طرح کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ ناچتی، ننگا ناچ ناچ رہی ہوتی ہیں۔ گھر میں خواتین بھی دیکھتی ہیں، بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، بہنیں بھی دیکھتی ہیں، ہر کوئی دیکھتے رہتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بے پردگی کو پھیلائی جائے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیجیے، پرنٹ میڈیا کو دیکھیے، کیسی کیسی ننگی تصویریں چھپ کے آتی ہیں۔ جو لوگ بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں کو یہ بات پسند ہے کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کی چیزوں کو پھیلائیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے روک دیا ہے جس کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کا ایمان، ایک انسان کا دل اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب ایک انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور نگاہوں کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ایک انسان اپنی نگاہ کو نیچی کر کے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے اور اسی بات کا حکم مومنہ عورتوں کو بھی دیا ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ نے مومنوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اللہ نے مومنہ عورتوں سے بھی کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں۔ کسی کو بھی نگاہ اوپر کر کے چلنے کا حکم نہیں دیا، ادھر ادھر دیکھتے داکھتے چلیں سے۔ اسی طریقے سے بے حیائی پھیلانے کا ایک ذریعہ عورتوں کا بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا۔ آج مارکیٹ میں نکل کے دیکھیے، آدمیوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک عورت کو سامان خریدنا ہے، گھر کی 4 عورتیں ساتھ میں گھوم رہی ہیں۔ یہ بے حیائی تو پھیلانا ہے۔ عورتوں کی اصل جگہ جو ہے ان کا گھر ہے، عورتوں کو اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جائیں۔ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، عورت جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَتْ الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور ایک عورت اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہتی ہے۔ ایک عورت اسی وقت محفوظ رہے گی جب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارے گی، بلا ضرورت بازاروں کے اندر گھومے گی۔ اسی طریقے سے بے پردگی، بے حیائی کے پھیلانے کا ایک سبب بے پردگی ہے۔ عورتیں بازاروں میں تو گھوم رہی ہیں لیکن بے پردہ، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، حجاب بھی ہے تو اس میں بھی بے پردگی کے ساتھ گھومتے۔ اسی طریقے سے اختلاط مرد و زن دیکھیے، مرد اور عورتوں کا اختلاط۔ اسی طریقے سے کپڑے دیکھ لیجئے، وہ بھی بے پردگی والے۔ ساری چیزیں میرے بھائیو جو بے حیائی، فحاشی، یعنی ساری چیزوں کو پھیلائے، اسلام ان ساری چیزوں سے منع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو باحیا بنا دے، ہم سب کو حیا کرنے والا بنائے۔ بے حیائی اور اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اسے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اولى جل وتم واكبر قوموا الى الصلاه